تمہارے باپ سے زیادہ پیار کرنے والا مدینے میں، جاؤ تمہاری ماں سے زیادہ پیار کرنے والا مدینے میں، جاؤ تم سے کوئی اتنا پیار نہیں کرتا ہے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، اللہ اکبر، پیش حق مزدہ شفاعت کا سنا دے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے کس نبی کو چھوڑ دیا ہم نے، کس پیغمبر کو، مگر میں جب نکلوں میرا امام کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غشے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، بارنت حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئے جو اب نصیب کو کہو کہ چین گوائے کیوں، یار ہم جیسے گنہگار 12-13 دن مدینے میں رہے تو پھر مدینے سے آنے کو دل نہیں کرتا، جب نکلتے ہیں تو روتے ہیں، گھر آ کے پھر مدینہ یاد آتا ہے، مگر میں کہتا ہوں حسین کا تو بچپنا مدینے میں گزرا تھا، حسین نے تو آنکھیں مدینے میں کھولی تھی، کبھی نانا کے کاندھے پر بیٹھے ہیں، کبھی نانا کی زلفوں کو پکڑتے ہیں، کبھی نانا کی زبان کو چوستے ہیں، حسین جب مدینہ چھوڑتے ہوں گے تو حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی، مگر حسین ابن علی نے شریعت کے لیے مدینہ چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑا اپنے نانا کے روزے سے اپنی امی کے روزے پہ حاضری کرتے ہوئے، آپ مکے تک چلے گئے، مکے میں خط زیادہ آئے، مکے کو چھوڑا، پھر آپ کوفے کی طرف چلتے ہوئے کربلا پہنچ گئے، کربلا بیان کروں گا، کربلا چلے گئے، 72 لوگ ہیں، موہن داس کرم چند گاندھی سے کسی نے کہا، جن کی تصویر فوٹو نوٹوں پر ہے آپ کے، اس سے کسی نے کہا ہندوستان آزاد کرنے جا رہے ہو، وہ بھی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، اور کپڑے تمہارے پاس کاٹن کے اور چرکا لے کے جا رہے ہو، کیا برٹش امپائر سے لڑ سکتے ہو اتنی طاقتور سے؟ گاندھی نے کہا میری بھی پہلے ہمت نہیں ہو رہی تھی، کہا پھر مجھے ہمت کربلا والوں نے دی ہے، کہ 72 لوگ چلے تھے اور 22,000 آرمی مٹانے آئی تھی، مگر دنیا دیکھ لے کربلا میں 22,000 جھوٹے ختم ہو گئے، 72 سچوں کے خیمے اب بھی میدان کربلا میں لگے۔ حر بن ریاحی نے امام علی مقام کو روکا تھا، حر نے، مگر جب امام نے تقریر کی نا کہ مجھے پہچانو میں حسین ہوں، اور میں وہی ہوں جو نانا کے کاندھوں پر بیٹھتا تھا، میں وہی ہوں جب مجھے نانا اپنے کاندھوں پر بٹھالتے تھے تو سیدنا عمر فاروق اعظم نے کہا تھا ارے کتنی اچھی سواری ہے تیری حسین، تو پھر میرے نانا نے کہا تھا عمر تم نے سواری دیکھ لی، سوار نہیں دیکھا، سوار بھی تو اچھا ہے نا، میں وہی حسین ابن علی ہوں۔ ہر کسی کا کردار اپنی جگہ ہے، حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا کردار سبحان اللہ مثالی ہے، مثالی، ابو بکر کی طرح عاشق نہیں ملے گا پوری دنیا میں، ڈھونڈو تب۔ اور یہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اہل بیت سے محبت یہی ہے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کے غلام رہیں، یہ محبت نہیں ہے کہ آپ نے صحابہ اکرام کے خلاف آپ چیزیں دکھانے لگے، آج کل یہ بہت چل رہا ہے، میں الحمدللہ اعلی حضرت سے آگے اندھا ہوں، مجھے کوئی کچھ بھی پڑھائے گا میرے سمجھ میں، یہ مزاج ضروری ہے حضرت، یہ مزاج، اعلی حضرت سے آگے ہم کچھ نہیں پڑھیں گے، جو اعلی حضرت سمجھتے تھے ہم اتنا سمجھ نہیں سکتے۔ حر بن ریاحی ابن زیاد سے بولا تو کیا واقعی میں ابن علی سے، ابن رسول سے جنگ لڑے گا؟ اس نے کہا ہم یہ تو باقی ہیں، معاذ اللہ، بولا میں حسین کی طرف جا رہا ہوں، ابن زیاد سے بولا حر میں حسین کی طرف جا رہا ہوں، ابن زیاد بولا ادھر دولت ہے، پیسہ ہے، ادھر موت ہے، حر بولا تجھے موت نظر آ رہی ہے، مجھے حسین کے قدموں میں جنت نظر آ رہی ہے۔ ایک اکیلا حر نکلا ہے پوری 22,000 کی فوج میں سے، آ کے بولا حسین کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں نے آپ کا قافلہ روکا، آپ کے خلاف آیا، آپ مجھ کو معاف کر دیں گے؟ امام نے اس کو سینے سے لگایا، پر میں تجھے صرف معاف نہیں کروں گا، تیری شفاعت بھی اپنے نانا سے کرواؤں گا۔ حر یہ کہہ کے امام کی طرف دیکھ کے جا کے حر شہید ہو جاتا ہے۔ یہ نعرہ حر کا تھا
جس وقت فوجے شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. حقیقت میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. کسی نے جب وطن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. جنگ شروع ہو گئی اور جب شروع ہوئی ایک عورت گزر رہی تھی ادھر سے. علماء نے لکھا ہے اس عورت نے اس کے بیٹے کی شادی کی تیاری کر رہی تھی مگر بیٹے کی شاپنگ کے لیے جا رہی تھی. اس نے کہا دیکھو تلواریں کیسے لڑ رہی ہیں آپس میں, دیکھ کے تو آپ بیٹے کس کی جنگ ہو رہی ہے. بیٹا آ کے رونے لگا. اماں سے اپنی بولا اماں میں نے ایسا منظر دیکھا ہے میرا دل بالکل پریشان ہو گیا ہے. آنکھوں میں رونے لگا. کیا ہوتا ہے, کیا ہوا میرے بیٹے کا؟ میں نے اتنا حسین انسان کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا جتنا حسین میں نے حسین ابن علی کو دیکھا ہے. کب وہ کربلا کے میدان میں ہیں, کہا کہ کیا دیکھا؟ کہ ان کی زلفوں پہ گرد ہے اور ان پر پریشانی ہے, ان پر تکلیف ہے, ان کے خلاف لوگ تیار ہیں. ماں بولی میرے لال میں نے آج تک اس سے اپنے دودھ کا بدلہ نہیں مانگا, کیا میرا بدلہ دے دے گا دودھ کا؟ کہ بالکل دوں گا اماں. کہ ایسا کر اس وقت حسین کا گھر اجڑ رہا ہے, فاطمہ کا گھر اجڑ رہا ہے, میں اپنا گھر بسانے والی کون ہوتی ہوں؟ ایسا کر تو حسین پہ قربان ہو جا. بیٹا بولا امی اگر آپ نہیں بھی کہتی نا میں پھر بھی حسین پہ قربان ہوتا. میں بھی سیرا باندھنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ابن رسول کے گھر پہ تو چڑھائیاں ہوں اور میں سیرا باندھوں. ماں اپنے بیٹے کو لے کے گئی. حسین نے فرمایا تیرے بڑھاپے کا سہارا ہے, جا لے جا. بڑھیا رو کے بولی بڑھاپے کا نہیں, آخرت کا سہارا چاہیے, آخرت کا سہارا چاہیے. اگر یہ شہید ہو جائے گا تو میں قیامت کے دن کم سے کم آپ کے نانا سے اس کا بدلہ تو طلب کر لوں گی. اے حسین میرے بیٹے کو قبول فرمائے. امام نے قبول فرما لیا. ادھر بیٹا گیا, ادھر ماں نے اپنا دوپٹہ پھیلایا اور کہا اے اللہ میرے بیٹے کی شہادت قبول فرما. ادھر گردن کٹی آ کے جھولی میں گری, ادھر ماں نے پکڑی گردن اور پکڑنے کے بعد اس کی جھولی میں سے اٹھائی اور بالوں کے پوچھ پکڑ کے بالوں کے ساتھ پھینک دیا. اور پھینکنے کے بعد کہا یزیدیو یہ لو, جو چیز ہم اللہ کی راہ پہ دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. واپس ان کو پانی پلاؤ. واپس یہ امام علی مقام کی محبت کا اثر ہے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے, میں بالکل اعلیٰ حضرت کی جو ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو. اعلیٰ فرماتے ہیں کون ایسا سنی ہوگا جس کے دل میں واقع کربلا کا غم نہ ہو, جس کا دل رنجیدہ اور آنکھ پرنم نہ ہو. فرماتے ہیں مگر یہ مصیبت پہ صبر آیا ہے تو کہتے ہیں یہ شور نہیں مچانا چاہیے, غم نہ ہو تو ایکٹنگ نہیں کرنی چاہیے, یہ سب ریا ہے, منع ہے. مگر فرماتے ہیں اگر کسی کے دل میں واقع کربلا کا غم نہیں ہے تو وہ بے غم نہ رہے بلکہ اس کا غم کرے کہ وہ غم کیوں نہیں ہے, کیونکہ جس کے دل میں غم نہیں اس کی محبت ناقص, اور جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص. امام کے اوپر قربان ہونے والے قربان ہوتے رہے, گھر والوں کا نمبر آیا. حضرت قاسم امام حسین حسن کے بیٹے, ایک کرتا پہنے ہوئے ہاتھ میں تلوار ہے. یزیدی کہتے ہیں کہ جب قاسم بن حسن میدان میں آئے ایسا لگتا تھا کہ اندھیری رات میں بادلوں کے اندر سے چاند نکل آیا ہے. اور قاسم بن حسن آ کے کہتے ہیں کوئی جو میری برابری میں میرا مقابلہ کرے. ارزق پہلوان سے وہ بولا شمر لعین کہ جا کر کے لڑ. اس نے کہا تجھ کو تیرا دماغ ٹھیک ہے, کوئی کیا کہے گا, میں بچے سے لڑوں, میں 500 لوگوں سے لڑ لیتا ہوں, کیا میں بچوں سے لڑوں گا؟ حضرت قاسم سے جب اس نے یہ کہا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اپنے بچے کو بھیج دے. تو اس نے اپنا جوان بیٹا بڑا بھیجا, مگر وہ آیا تو بڑے غرور سے, مگر آنے میں ٹائم لگا, مرنے میں ٹائم نہیں لگا. ایک بیٹا آیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, 4 آئے. علی کے پوتے بھوکے پیاسے نے 4 قتل کر دیے. اب خود ارزق آیا, آ کر کے بولا ارے تو مجھے جانتا نہیں, میرا نام نہیں سنا, میں ارزق ہوں, 500 لوگوں سے اکیلا لڑتا ہوں. حضرت قاسم بولے میں نے تو تیرا نام نہیں سنا ہے مگر تو نے میرا دادا علی کا نام ضرور سنا ہوگا.
اور آپ نے فرمایا تو مجھے جانتا نہیں. وہ کہنے لگا دیکھ. آپ نے فرمایا دیکھ تو تیرا تو دماغی خراب ہو گیا, بچوں کی موت کی وجہ سے تیرے گھوڑے کی جو ہے زین کھلی ہوئی ہے, اور وہ اس نے جھک کے نیچے کے دیکھا نا تو گردن کب اٹھنے دی اوپر کو, اس کی جھکی گردن پہ ماری نا تلوار تو اس کی گاجر مولی کی طرح گر گئی. اس کے بعد تو سارے یزیدی ایک ساتھ آ گئے, اللہ اکبر, اور اتنے زخم مارے کہ اور لاشیں اٹھا کے امام لائے تھے تو گود میں اٹھا کے لائے تھے, مگر اس والی لاش کو جب اٹھانے گئے امام تو آپ نے اپنی چادر بچھائی, ٹکڑے جمع کیے, اور ٹکڑے جمع کرنے کے بعد اپنے بھتیجے کے اور پھر اس کو گٹھری بنایا, اور گٹھری بنا کے پھر آپ اپنے خیمے کی طرف گئے. پھر آپ اپنے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر کی ایک ہی قبر بنائی ہے مدینے میں, بس وہ کربلا میں بس ایک ہی قبر بنی ہے, ایک ہی. علماء نے لکھا ہے ایک ہی قبر امام حسین نے بنائی تھی بس. کیوں کہ 6 مہینے کا بچہ تھا, اگر اس کے اوپر گھوڑے دوڑتے نا تو اللہ اس قوم کو برباد کر دیتا, تو اس چھوٹے سے بچے کی قبر ایک بنائی. اور پھر بڑا جوان بیٹا تھا 18 سال کا, جو گئے اس کی شہادت کے وقت میں حضرت علی اکبر کی, ان کا چہرہ حضور کی طرح تھا. دیکھا تو امام نے انہیں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. امام نے روکا اور کہا بیٹے کیوں روتے ہو, یہ تو شہادت کا وقت ہے, تمہاری دادی فاطمہ تمہارا انتظار کر رہی ہے, تمہارا دادا علی تمہارا انتظار کر رہا ہے, تمہارا نانا تمہیں کوثر کا جام پلانے کے لیے منتظر ہیں, تم بیٹے روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے ابا اب کربلا کے میدان میں آپ اکیلے رہ جائیں گے, بڑے بھائی کی طبیعت خراب ہے, میں جا رہا ہوں تو میرے ابا میں آپ کو دیکھ کے رو رہا ہوں. تو امام نے فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے. پھر امام نے وہ لاش بھی اٹھائی, پھر خیمے میں آئے اور پھر امامہ باندھا. ذرا دھیان سے سنیے گا, 5 منٹ ہلنا جلنا مت. پھر امام نے امامہ باندھا, ہاتھ میں تلوار لی, اور پھر جب چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. پیچھے مڑ کے دیکھا تو جوان بیٹا تھا. لگے آپ جا رہے ہیں, ابا تاریخ کیا کہے گی کہ حسین کا بیٹا جوان گھر میں تھا اور حسین شہید ہو گئے. امام نے ماتھا چوم کے کہا میرے لاڈلے, میرا امتحان ختم ہو رہا ہے مگر تیرا امتحان شروع ہو رہا ہے. تجھے اپنی امانتیں دیتا ہوں ساری, تجھے اپنے نانا کی پوری وراثتیں دیتا ہوں, تو میری نسل تجھ سے چلے گی. یہ کہہ کے امام اپنی بیویوں کے پاس گئے, فرمانے لگے میں جا رہا ہوں اور بس تم رونا مت, چیخنا مت, چلانا مت, آہو بکا مت کرنا. امام سیدہ زینب بولی کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا جس کے سہارے ابراہیم نے ہاجرہ کو چھوڑا تھا اسی کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں. امام نکلے تو چھوٹی سی والی بیٹی نے گھوڑے کے پاؤں پکڑ لیے. بہت پیار کرتی تھی سکینہ, چھوٹی تھی. امام نے سکینہ کو پیار کیا. پھر نکلے. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, حشر کا ہنگامہ برپا ہے میانے اہل بیت. حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار, خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے, کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. امام جب گئے تو پہلے تلوار سے لڑے, تو تلوار سے کون لڑ سکتا تھا؟ کوئی نہیں لڑ پایا. امام کے تیر مارے, جب پہلا تیر امام کے لگا تو آپ واپس آئے خیمے میں. کہا زینب روئی تھی کیا؟ کہنے لگی ہاں میرے بھائی, جب آپ کے تیر لگائے, آپ میرے بھائی ہو, اب میں اکیلی رہ جاؤں گی. تیر لگائے, میرے نانا کی امانت ہو آپ. جب آپ کے تیر لگائے تو بہن برداشت نہیں کر پائی. امام نے بہن کی طرف دیکھ کے کہا بہن جب تاریخ لکھی جائے گی تو اکیلے حسین ابن علی کی نہیں بلکہ زینب بنت علی کی بھی لکھی جائے گی, تیری بھی لکھی جائے گی کہ ایک بہن تھی جس نے اپنے بچے, اپنا گھر سب اپنے بھائی پہ قربان کر دیا تھا. میری بہن تیری طرح بہن دنیا میں کسی بھائی کو نصیب نہیں ہوگی جیسی تو بہن ہے. تو نے میرا بہت ساتھ دیا ہے مگر اب تیرا امتحان سخت ہونے والا ہے. میری بہن ابھی تو تیر لگائے, ابھی میری لاش پر گھوڑے دوڑیں گے, بس تجھ کو باہر نہیں نکلنا ہے. نانا کی حدیث ہے عورت کی آواز بھی عورت ہے, یعنی باہر آواز بھی نہیں آنی چاہیے, عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. اللہ اکبر. حسین جو بات آپ نے تیر کھانے کے بعد, اتنی لاشیں دفنانے کے بعد کہی, آج ہم وہ آسانی سے نہیں کہہ پا رہے ہیں. آج تو بڑے بڑے گھرانوں کی بچیاں بے پردہ ہو گئی ہیں, بڑے بڑے پیروں کے گھروں کے حالات خراب ہو گئے, ان کی بچیاں پردہ نہیں کر رہی. آؤ آج سے قسم کھاتے ہیں حسین ابن علی کی کہ جب ہماری بہن بے پردہ ہوگی تو ہم اس کو پردہ دیں گے, اس کو دوپٹہ دے کے کہیں گے دیکھ مجھے قیامت کے دن حضور کو منہ دکھانا ہے, تو اپنا سر
ढक ले, वरना मैं हुसैन को क्या मुंह दिखाऊंगा, जिसने अपनी बहन को 3 दिन के भूखे प्यासे तीर खाने के बाद, बच्चों की लाश उठाने के बाद भी पर्दे के लिए कहा था। कहां है वो बाप जो आज अपनी बेटियों को बेपर्दा घुमा रहा है? काश हम शादियों में मेरे ऐसे कुछ नौजवान तैयार हो जाएं जो अपने हाथों में लेके जाया करें दुपट्टे, और अपने पास में कैरी करके ले जाया करें दुपट्टे, और जब कोई बगैर दुपट्टे के औरत दिखाई दे, जब कोई बहन बगैर दुपट्टे के दिखाई दे, तो उसको दुपट्टा पेश कर दे और कहें ये भाई की तरफ से तोहफा है। वो कहे तू क्यों देता है, किस वजह से? का इस वजह से तू मेरी कलमा पढ़ने वाली बहन है, तू मेरी बहन है, कलमे की शरीक है, तू मेरी बहन है, तू मेरी बहन है, ईमानी रिश्ता है मेरा तुझसे। अल्लाह के लिए आज के बाद ऐसा करो, वरना हमें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। आओ ये अज़्म करते हैं। इमाम करबला के मैदान में वापस गए, अब उन्होंने तीर मारे। मुझे बताओ, जब 10-15 हजार लोग एक आदमी के पीछे तीर मारे, भाले मारे, कोई जिस्म का ऐसा हिस्सा होगा जहां तीर नहीं लगा होगा? एक तीर जब आपके सीने पर लगा तो इमाम ने उसको निकाला, तो दूसरा तीर फिर माथे की हड्डी में आके लग गया। जब माथे की हड्डी में आके लगा तो इमाम ने उसको भी निकाला, मगर फिर इतने तीर और इतने नेज़े लगे, जिस्म का कोई हिस्सा बाकी न था। ऊपर घोड़े से नीचे आने लगे, शहादत का वक्त करीब आ गया। जब नीचे गिर रहे थे इमाम हुसैन, तो आपके लब हिल रहे थे। किसी ने कहा क्या कह रहे थे? सकीना? नहीं। क्या कह रहे थे? किस? ज़ैनब? क्या कह रहे थे? ज़ैनुल आबिदीन? नहीं नहीं। क्या कह रहे थे? नाना? नहीं नहीं। क्या कह रहे थे? अम्मी? नहीं नहीं नहीं। ऊपर से नीचे जब गिर रहे थे इमाम, तो लब हिल रहे थे और कहते थे ऐ अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे, मेरे मालिक मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे। यानी मैं बिगड़ूंगा नहीं। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं हुसैन का वफादार रहा तो मैं जरूर अल्लाह मुझे जहन्नम से बचाएगा, चूंकि हुसैन ने जख्मों के बाद मेरे लिए दुआ मांगी है। आज तुम जिस हुसैन के लिए रात में बैठे हो, बड़ी बात नहीं हो।